رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. خوش آمدید جناب. رمضان کی برکتوں کی بات ہوتی رہی ہے اور روزے کی برکت کی بات ہوتی رہی ہے. خود روزہ بھی قرآن کی ہی نعمت اور برکتوں میں سے ایک ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے گفتگو کی ہے. یہاں پہ ایک سوال علامہ صاحب ایک ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ہی اپنے نزول کے حوالے سے دو پیرائے دے رہا ہے، ایک انزال اور ایک تنزیل. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. جی. شب قدر میں جس نزول کی بات ہے جو سورہ قدر میں آیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر یہ ظرف نزول ہے، نازل ہونے والی شے قرآن کریم ہے. واہ سبحان اللہ. شب قدر کے بارے میں آیا کہ خیر من الف شہر ہے. قرآن کریم کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کیا ہے. سبحان اللہ. وہ ظرف کی یہ مقام ہو گیا ظرف کا کہ وہ خیر من الف شہر ہو گیا. اس میں بھی ایک ابتدا کو بیان کیا، انتہا کو بیان نہیں کیا. کتنا بہتر ہے یہ نہیں بیان کیا. واہ. کثرت معلوم نہیں ہے، قلت معلوم ہے، لیکن جو چیز نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اس کے ظرف کی یہ مقام ہے تو اس کا مظروف کیا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ جو نزول ہے یہ نزول دفعی ہے، قلب رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفعتاً واحدہ لحظتاً واحدہ جمیع قرآن آپ کے قلب پہ نازل ہوا ہے. یہ شب قدر میں ہوا ہے. سبحان اللہ. اور تدریجاً جو قرآن جو تنزیل کی بات ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ شب مبعث ہے کہ جو شب معراج کہلاتی، جہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت جو نازل ہوئی پہلی، آپ غار حرا میں تھے. یہاں سے لمحہ بلمحہ مختلف مواقع مناسبتوں سے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تدریجی ہیں. لہذا انہی آیات میں یہ آیت بھی آئی ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ آپ پر وحی نازل کی آپ کلام نہیں کیا کریں. اس کا مطلب ہے کہ رسول گرامی کے پاس کلام پہلے سے ہے. سبحان اللہ. جیسے آپ کے پاس قرآن کریم پہلے سے ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم وحی نازل کریں آپ کلام نہ کریں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس علم قرآن کریم ہے، پہلے سے ہے. یہ جو 23 سال میں مختلف مناسبتوں سے آیات لمحہ بلمحہ نازل ہوئی ہیں، یہ تدریجی نزول تدریجی قرآن ہے واقعاتی اعتبار سے. مثلا صلح حدیبیہ میں نازل ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مناسبت اب اس کے پس منظر میں جاتے ہیں مفسرین کے وہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ نزول تدریجی ہے، وہ نزول دفعی ہے. اور نزول تدریجی کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول گرامی نے خود جو ہے نا قرآن کریم کی آیات کو مرتب فرمایا. بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر آیت جس مقام پر ہے یہ رسول گرامی اپنی زندگی میں خود معین فرما کے گئے. سبحان اللہ. ایسا نہیں تھا کہ بعد میں ترتیب دیا گیا قرآن کریم. اچھا. ہماری رائے کے مطابق رسول گرامی خود معین فرما کے گئے ایک ایک آیت. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ مختلف چیزوں پہ لکھی ہوئی تھی، صحیح، کہ انہیں بعد میں جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا. لیکن یہ کہ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت خاص ہے، عام ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. اور شان نزول جو ہے وہ ایک حد تک کیا کہتے ہیں آیت کے پس منظر کو ضرور بیان کرتا ہے، لیکن ہمیشہ شان نزول کے اندر منحصر نہیں ہوتی آیت. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مورد ضرور ہے لیکن جو چیز نازل ہوئی اس تک، یہ جو چیز نازل ہوئی قیامت تک کے لیے. میں نے جیسا کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ یجری مجری الشمس والقمر ہے، ہر روز تازہ ہے، ہر روز اس کے معنی ہے، ہر روز. ایک چیز میں عرض کروں گا، بعض
دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں سائنس کے بارے میں. جی قرآن کریم نے بعض جگہ ان امور کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن کریم کتاب سائنس نہیں ہے. سائنس کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیات نہیں بدلتی. واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، محکم ہے، مصدر ہے. ہاں تو وہ آپ جو ہے مثلا اگر نیوٹن کا لا بدل گیا ہے یا کسی اور نے اس میں کوئی اضافہ کر دیا ہے تو آپ اس لا پر کوئی آیت تطبیق کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں قرآن کریم نے بعض چیزوں کو بیان کیا. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون. واہ، کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ یسبحون کیا ہے؟ سباہا عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو، یعنی یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جو تیراکی کا مفہوم ہے یہ اگر کما حق کو سمجھ لیا جاتا واہ واہ تو کتنی جو ہے ایجادات پہلے ہی ہو کیا جاتی. بالیدہ نظری ہے. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور دوسرے مفاہیم ہیں. مثلا یہ قرآن کریم کے وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَّ اللَّهِ الَّتِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. آپ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ جامد ہیں جبکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا طریقے کھول دیے آپ نے. یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. یہ خدا کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو محکم خلق کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ تیرتے ہوئے بھی ثابت لگتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. سمندر گھوم رہا ہے نا پانی کے ساتھ، لیکن وہ فضا میں نہیں پھیلتا. واہ. اور اس کا پانی اڑتا کیوں نہیں فضا میں؟ گھوم رہا ہے. تو یہ جو میزان ہے، یہ جو بیلنسنگ ہے خداوند عالم نے ان کے درمیان قائم کیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. صحیح. لیکن کہنا کہ کتاب سائنس ہے قرآن کریم، یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. صحیح. ان تمام چیزوں سے ہدایت لینا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ٹھیک ہو گیا. ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری سیاست کیا ہونی چاہیے، ہمارے اقتصاد کیا ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں انسان کی ہدایت کرتا ہے کہ وہ انسان بن جائے. واہ، انسان بن جائے. کیا خوبصورت پہلو آپ نے بیان فرما دیا. حضور قرآن ہی کی حفاظت کا اگر ہم پہلو دیکھیں، خود تو قرآن ذمہ داری لے رہا ہے، مگر تاریخ میں اگر نظر ڈالیں تو بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا ہے کہ چند آیات اس میں شامل ہونی چاہیے تھی، چند نہیں ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے مگر ضروری ہے یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے خود اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اور حفاظت جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم کے کچھ کاتبین ہوتے تھے، لکھنے والے، وہی پیغمبر اکرم انہیں بلاتے اور باقاعدہ آیات الہیہ کو لکھواتے تھے. پیغمبر اکرم اپنی نگرانی میں ایسے لکھواتے تھے کہ لکھوانے کے بعد باقاعدہ آپ ان سے سنتے کہ اگر کوئی کمی بیشی وغیرہ رہ گئی ہوتی تو پیغمبر اکرم اس کی اصلاح فرماتے اور اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچانے کی ہدایت فرماتے تھے. جیسے حضرت زید بن ثابت کی روایت اس سلسلے میں کافی مشہور ہے. تو حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم لکھواتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر. اور حفاظت کا دوسرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کا تھا کہ سارے مسلمان جو ہے قرآن کریم کی آیات کو حفظ کرتے تھے. اس سلسلے میں بھی ہمیں کافی روایتیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے حوالے سے ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جب تک قرآن کریم کی آیات کو حفظ نہیں کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے ہم باقی آیات کی طرف نہیں جاتے تھے. تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو حفاظ قرآن تھے. تو قرآن کریم کی حفاظت جو ہے پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو گئی. تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اسی طرح آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہو گئیں. اس سے پہلے بھی تقریباً 313 رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تقریباً ہر رسول جو ہے وہ صاحب کتاب رہا. لیکن وہ کتابیں کہاں گئی کہاں نہیں گئی ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی ان کی امتیں اس کی حفاظت نہیں کر سکیں اور جو چند ایک کتابیں پہنچ گئی وہ بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی. لیکن الحمدللہ ہم پورے یقین کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو آخری کتاب نازل ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور یہ آج ہم تک پہنچی ہے. اور یہ جن روایتوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض روایات کے اندر جو ہے تحریف کے آثار نظر آ جاتے ہیں
بہت سارے علماء نے ان روایات کو مسترد کیا. اچھا. پہلی بات تو اصل میں یہاں پر دو باتیں ہیں. جی جی. ایک تو یہ کہ جن روایات کے اندر تحریف کا تذکرہ اگر ہوا ہو تو پھر وہ روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں. روایتاً جو ہے باقاعدہ علماء نے محققین نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور ان کے ضعف کو باقاعدہ بیان کیا ہے. تو یہ روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں. اور دوسری بات اگر تحریف کا تذکرہ بھی ہے تو وہ تحریف لفظی نہیں ہے بلکہ تحریف معنوی ہے. تحریف معنوی سے مراد کیا ہے؟ تحریف معنوی سے مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر ہے اور جب میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، جب میں اس کے معانی کو بیان کرتا ہوں تو اپنے مطالب کی بنیاد پر، آپ جب کرتے ہیں تو اپنے مقاصد کی بنیاد پر. یعنی اس طرح معنی کے اندر، مفاہیم کے اندر تبدیلی، اور مفاہیم اور معنی کے اندر تو ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں اپنے اپنے مقاصد کی خاطر. کبھی کبھی جو ہے لوگ تفاسیر بالرائے، جس طرح پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، تفسیر بالرائے کا سلسلہ یہ رہا ہے. لیکن خود الفاظ قرآن کریم کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. الحمدللہ جن الفاظوں کے ساتھ، جن ترکیبوں کے ساتھ، جن جملوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل فرمائی تھی، آج الحمدللہ ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے. مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ سورہ ہم سے لے کر سورہ ناس تک جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ دعا کے لمحات ہیں اور آپ نے شگفتہ اور شائستہ لہجے میں. مولانا صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے، مختصر ہو جائے گا چند سیکنڈ کی. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، ماہ رمضان کے آخری لمحات تیرے حضور عرض کرتے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان.